5 مرد جناب اور 4 عورتیں تھیں، رتن لال نے جواب دیا۔ ان مردوں کی قد و قامت بتاؤ۔ شاگل نے حلیوں کی بجائے قد و قامت کے بارے میں پوچھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ میں ہوں گے۔ حلیے جناب، رتن لال نے کہا۔ میں قد و قامت کا کہہ رہا ہوں، نانسنس، کیا تم بہرے ہو یا احمق ہو؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سر میں بتاتا ہوں سر، رتن لال نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے قد و قامت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ اس گروپ میں ایک دیو قامت افریقی حبشی بھی شامل ہے تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران کے ساتھیوں میں وہ حبشی بھی ہے، ایک ایکریمین اور دوسرا افریقی۔ کیا اس دیو قامت حبشی کا نام راستے میں لیا گیا تھا؟ اور سوچ کر بتاؤ کہ راستے میں کسی نے عمران کا نام بھی لیا تھا؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ نو سر، عمران کا نام تو نہیں لیا گیا، البتہ اس دیو قامت حبشی کا نام جوزف لیا گیا تھا، رتن لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ اب کہاں ہیں؟ کیا تم انہیں تلاش کر سکتے ہو؟ تمہیں بھاری انعام دیا جائے گا، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، میرا خیال ہے کہ وہ دریائے ساپی کی طرف گئے ہیں، کیونکہ راستے میں انہوں نے اس دریا کا اور کسی بند لانچ کا بار بار ذکر کیا تھا، رتن لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا، اس نے ریسیور کریڈل پر پٹھا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مایا دیوی اور رشی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ شاگل اس قدر تیز چل رہا تھا کہ جیسے دوڑ رہا ہو، اسی لیے رشی اور مایا دیوی کو بھی اس کے پیچھے تقریباً دوڑنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اسی طرح تیز تیز چلتے ہوئے کلب سے باہر آ گئے تو مایا دیوی کے ماتحت ایک بار پھر مایا دیوی کی طرف بڑھنے لگے۔ ساپی دریا کی لانچ ورکشاپ، چلو جلدی، شاگل نے مایا دیوی اور رشی سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود تیزی سے اپنی کار کی اوپری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے چونکہ اس کی بات سن لی تھی، اس لیے وہ تیزی سے کار چلاتا ہوا کلب کمپاؤنڈ سے باہر آیا اور پھر تیز رفتاری سے دائیں طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کاروں کا ایک جلوس سا چل رہا تھا، مایا دیوی کی کار، اس کے ساتھیوں کی 3 کاریں اور رشی کی کار شاگل کی کار کے پیچھے تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد کاریں دریا کے کنارے پر بنی ہوئی ایک وسیع و عریض ورکشاپ کے بند گیٹ کے سامنے رک گئیں، اور شاگل سمیت اس کے عقب میں آنے والے سب لوگ نیچے اترے ہی تھے کہ ورکشاپ کا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی دربان باہر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی شاگل کی کار پر پڑی، جس پر واضح طور پر بڑا سا سرکاری نشان موجود تھا، تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اسی لمحے شاگل تیزی سے آگے بڑھا تو دربان نے باقاعدہ سیلوٹ کیا۔ کون ہے یہاں کا انچارج؟ شاگل نے چیختے ہوئے پوچھا۔ موہن رام جناب، موہن رام، دربان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلاؤ اسے فوراً، کہاں ہے وہ؟ جلدی کرو، شاگل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، دربان نے کہا اور مڑ کر دوڑتا ہوا ایک سائڈ پر بنی ہوئی چھوٹی سی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ شاگل آگے بڑھا تو اس کے پیچھے مایا دیوی اور رشی بھی آگے بڑھے۔ چونکہ مایا دیوی نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا، اس لیے وہ سب وہیں گیٹ پر ہی رک گئے تھے۔ شاگل ابھی عمارت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے باہر آیا۔ اس نے شاگل کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ حکم جناب، میرا نام موہن رام ہے جناب، اور میں اس ورکشاپ کا انچارج ہوں۔ آنے والے نے تقریباً رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ تمہاری ورکشاپ میں بند لانچ ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ سرکاری ٹور پر راگور گئی ہے جناب، موہن رام نے کہا۔ او ویری بیڈ، کس کے حکم پر اسے بھیجا ہے تم نے اور کون گئے ہیں اس میں؟ جناب، سرکاری لیٹر آیا تھا حکومت کی طرف سے اور لانچ کا کیپٹن راہول لے کر گیا ہے جناب، موہن رام نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب گئی ہے؟ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس سر، آئیے سر، میرے آفس میں آئیے، میں معلوم کرتا ہوں جناب، موہن رام نے کہا تو شاگل اس کے ساتھ اس کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ دفتر میں شاگل کے ساتھ صرف مایا دیوی گئی تھی۔ موہن رام نے آفس ٹیبل کی دراز کھول کر ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو موہن رام، کالنگ اوور، موہن رام نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس کیپٹن راہول، اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تم کہاں موجود ہو اس وقت؟ اوور، موہن رام نے کہا۔ جناب، میری لانچ گھارگ شہر کے قریب پہنچنے والی ہے اور ہم سوجام جا رہے ہیں جناب، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس سے پوچھو کہ کتنے افراد سوار ہیں اس پر، شاگل نے کہا۔ تمہاری لانچ میں کتنے افراد سوار ہیں؟ اوور، موہن رام نے پوچھا۔ 9 افراد ہیں جناب، 5 مرد اور 4 عورتیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مطمئن ہو کر اسے اوکے کہہ دو، شاگل نے کہا تو موہن رام نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مطمئن لہجے میں اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ شاگل نے تیزی سے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اسی تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سیکریٹ سروس ہیڈ کوارٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں دریائے ساپی پر موجود لانچ ورکشاپ سے، فوراً میرا ہیلی کاپٹر یہاں بھجواؤ، اس کے ساتھ ہی ایک گن شپ ہیلی کاپٹر بھی بھجواؤ، ہم نے دریائے ساپی پر آپریشن کرنا ہے، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی پہنچ جاتے ہیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا اور تیزی سے باہر کی طرف مڑا۔ اس کے پیچھے مایا دیوی بھی باہر آ گئی۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی مایا دیوی، اپنے آدمیوں کو واپس بھجوا دو، اور رشی تم واپس جاؤ، اب ان شیطانوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، اب میں انہیں فضا سے میزائل مار کر بلاک کر دوں گا، شاگل نے کہا تو مایا دیوی اور رشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ایک ہاسی بڑی لانچ ہاسی تیز رفتاری سے ایک بہت بڑے اور پرزور دریا کے تقریباً درمیان میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پوری لانچ اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی، البتہ پائلٹ سیٹ کے سامنے شفاف شیشہ تھا۔ پیچھے اس کا علیحدہ کیبن بنا ہوا تھا۔ لانچ کا کپتان ایک تنومند نوجوان تھا جس کا نام راہول تھا۔ لانچ کے اوپر حکومت کافرستان کا خصوصی سرکاری جھنڈا تیز ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ یہ دریائے سابی تھا جو کافرستان کا سب سے بڑا اور سب سے پرشور دریا گردانا جاتا تھا۔ یہ دریا کافرستان کی مقبوضہ وادی مشک بار سے نکل کر پورے کافرستان کے درمیان گزرتا ہوا سمندر میں جا گرتا تھا۔ پائلٹ کیبن کے عقب میں کرسیوں پر عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ عمران کے ساتھ اس وقت وہاں جوزف، کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر موجود تھے، جبکہ چاروں خواتین جن میں جولیا بھی شامل تھی لانچ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے کیبن میں تھی۔ ان چاروں کی اب آپس میں خوب بن رہی تھی۔ عمران صاحب، جس آسانی سے ہم آگے چلے جا رہے ہیں اس پر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اچانک صفدر نے کہا، اب خطرے والی کوئی بات نہیں، بیگمات چاہے نام نہاد ہی صحیح ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بیگمات سے سب سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ سرکاری لانچ ہے، یہ آپ نے کس طرح حاصل کر لی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ کام تمہارے چیف کے مقامی ایجنٹ کا ہے، اس نے باقاعدہ سرکاری لیٹر وزارت سے جاری کرایا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ہم سرکاری افراد کی صورت میں لانچ میں موجود ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں اور کہاں جا کر اور کب اتریں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم اس وقت گھارک شہر کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور گھارک اور سوجان کے قریب ایک گھاٹ ہے، اس کا نام پالکی گھاٹ ہے۔ وہاں ہم لانچ چھوڑ دیں گے، وہاں تک پہنچنے میں ہمیں مزید 2-2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، شاگل اور اس کے آدمی پاگلوں کے اسی انداز میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، کیا ان کی توجہ اس لانچ کی طرف نہ گئی ہوگی؟ صفدر نے کہا۔ اچھا، تو یہ تھا وہ خطرہ جو تمہیں سالیہ کے ساتھ ہونے کے باوجود محسوس ہو رہا تھا۔ شاگل کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم لانچ کے ذریعے پالکی گھاٹ پہنچ کر جنگل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ سڑکوں پر چیک پوسٹیں لگائے ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اور اسی لیے تو یہ راستہ تلاش کیا گیا ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جا سکتی، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں لانچ کیپٹن پر بھی توجہ رکھنی چاہیے، یہ بہرحال ہمارا آدمی نہیں ہے اور ہم تقریباً اس کے رحم و کرم پر ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کے لحاظ سے یہ سرکاری وزٹ ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، عمران نے جواب دیا، لیکن اسی لمحے صفدر تیزی سے اٹھ کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر پائلٹ کیبن کی پشت تھی۔ دیوار کسی دھات کی چادر سے بنی ہوئی تھی اور اس میں جگہ جگہ بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی موجود تھے۔ صفدر ان سوراخوں کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو عمران، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صفدر کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر تیزی سے واپس مڑا اور ساتھیوں کے قریب آ کر وہ کرسی پر بیٹھا اور ان کی طرف جھک گیا۔ ٹرانسمیٹر کال کی محسوس آواز میرے کانوں میں پڑی تھی تو میں اٹھ کر گیا تھا۔ کسی موہن رام لال سے 5 کپتان کی ٹرانسمیٹر پر بات ہو رہی تھی۔ وہ موہن رام پوچھ رہا تھا کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو اور لانچ میں کتنے افراد موجود ہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ تو لال کپتان راہل نے انہیں ہماری تعداد بتائی اور یہ بھی بتایا کہ 5 مرد اور 4 عورتیں ہیں۔ لانچ اس وقت گھارک شہر پہنچنے والی ہے اور اس کے مطابق ہم سوجام جا رہے ہیں۔ پھر کال بند ہو گئی، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سرکاری کال بھی تو ہو سکتی ہے تاکہ اندراجات کیے جا سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ معلوم کرنا ہوگا صفدر، تم میرے ساتھ آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر سمیت وہ اندرونی دروازہ کھول کر کپتان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ یس سر، کوئی حکم سر؟ لانچ کپتان نے چونک کر عمران اور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ موہن رام کون تھا جس کی کال آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، وہ ہمارے انچارج، ورک شاپ انچارج، راہول نے جواب دیا۔ ان سے ٹرانسمیٹر پر میری بات کراؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جناب، راہول نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اور نہیں، ان سے ایک سرکاری معاملے پر بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں بات کراتا ہوں جناب، راہول نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر ایک سائڈ پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اس نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو راہول، لانچ پائلٹ بول رہا ہوں، اوور، راہول نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس موہن رام، اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جناب پرنس، جو لانچ پر موجود افراد کے سربراہ ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اوور، راہول نے کہا اور ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ موہن رام جی، آپ نے کس کے کہنے پر راہول سے لانچ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اوور، عمران نے ٹرانسمیٹر لے کر اس کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کے حکم پر جناب، وہ جہاں ورکشاپ میں تشریف لائے تھے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ چیف شاگل کو جانتے ہیں، اوور؟ یس سر، میں یہاں ورکشاپ آنے سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس کی اسپیشل ورکشاپ میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے ان کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہیں، اوور، موہن رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کال کے بعد ان کے کیا تاثرات تھے؟ کیا وہ پریشان تو نہیں تھے، اوور، عمران نے پوچھا۔ سر، مجھ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ میرے آفس سے انہوں نے فون کر کے اپنا ہیلی کاپٹر اور 2 گن شپ ہیلی کاپٹر یہاں ورکشاپ میں طلب کیے ہیں، جو میرے خیال میں پہنچنے ہی والے ہوں گے، اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے راہول کی طرف بڑھا دیا۔ راہول نے ٹرانسمیٹر سائڈ پر رکھ دیا۔
یہاں سے گھارک شہر کتنے فاصلے پر رہ گیا ہے؟ عمران نے راہول سے پوچھا۔ جناب 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا، راہول نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لانچ فوراً کنارے پر لے جاؤ اور جس قدر تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، عمران نے کہا۔ سوری پنڈ سرکاری لیٹر میں راستے میں رکنے کا حکم نہیں ہے، راہول نے جواب دیا ہی تھا کہ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور راہول چیختا ہوا اچھل کر کرسی سے نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کی لات گھومی اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا راہول ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ عمران نے اس کی سیٹ سنبھال لی اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف لانچ کی رفتار تیز ہو گئی بلکہ اس کا رخ بھی بدل گیا۔ عمران صاحب، ہمیں انہیں ڈاج دینا ہوگا ورنہ وہ سیدھے گھارک شہر پر حلہ بول دیں گے اور شہر ہمارے لیے اجنبی ہے، صفدر نے کہا۔ وہ فوراً پہنچ جائیں گے، اس لیے ہمارے پاس غوطہ خوری کے لباس پہننے کا وقت نہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ کی انتہائی تیز رفتاری کے بعد عمران نے لانچ کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے کنارے پر لے جا کر روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہک کو جھٹکے سے کھینچا تو لانچ سے باہر نکالنے کا راستہ بن گیا۔ جلدی چلو کنارے پر، میں آ رہا ہوں، جلدی کرو، عمران نے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے واپس مڑ گئے۔ عمران نے ایک سائیڈ پر پڑے ہوئے بڑے سے لنگر اور اس کے ساتھ موجود رسی کو کھینچا اور پھر اس نے رسی کو کرسی کے ساتھ ایک خاص انداز میں باندھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ رسی باندھ چکا تو وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے بھاری لنگر کو کھینچا تو کرسی کی وجہ سے اس کے ساتھ منسلک رسی میں کھچاؤ پیدا ہو گیا، اور کھچاؤ پیدا ہوتے ہی لانچ کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کی نہ صرف رفتار بڑھ گئی بلکہ اس کا رخ بھی بدل گیا۔ عمران نے لنگر کو مزید کھینچا تو رخ مزید بدل گیا اور رفتار بھی تیز ہو گئی۔ عمران اب اسی لنگر کو کھینچے کھڑا تھا۔ لانچ اب تیزی سے نہ صرف آگے بڑھی چلی جا رہی تھی بلکہ اس کی رفتار بھی خاصی تیز ہو گئی تھی، اور پھر 10 منٹ بعد عمران نے لنگر کو تھوڑا سا پیچھے کیا تو رخ ایک بار پھر بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی لانچ کی رفتار بھی قدرے مناسب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب لانچ کا رخ سیدھا ہو گیا اور رفتار بھی نارمل ہو گئی تو عمران نے ایک ہک سی بندھی ہوئی رسی کو ایک اور بل دے دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے لانچ سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ یہ دروازہ اس نے اپنے ساتھیوں کے باہر جانے کے لیے کھولا تھا اور پھر بند نہ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازے کے باہر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور کسی مچھلی کی طرح پانی کے اندر تیرتا چلا گیا۔ جب لانچ اسی رفتار سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی، عمران کے جسم پر عام سا لباس تھا، اس کے باوجود وہ کسی مچھلی کی طرح تیزی سے پانی کے اندر تیر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رخ اوپر کی طرف ہوا اور پھر اس نے سر سے پانی سے باہر نکال کر زور سے سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے سے خاصے فاصلے پر جاتی ہوئی بند لانچ نظر آ گئی۔ اسی لمحے دور سے 3 ہیلی کاپٹرز بھی تیزی سے آتے دکھائی دیے۔ گو وہ بھی ہاتھ سے دور تھے لیکن عمران نے انہیں واضح طور پر پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک بار پھر غوطہ لگایا اور پھر پانی کے اندر تیزی سے تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا رخ کنارے کی طرف تھا لیکن دریا کی روانی انتہائی تیز تھی اور اس لیے عمران کو آگے بڑھنے کے لیے شدید جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ اپنے خصوصی ہیلی کاپٹر میں شاگل آنکھوں سے دوربین لگائے بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ہی ہیلی کاپٹر میں دوسری سائڈ پر پیچھے ہٹ کر مایا دیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی دوربین لگی ہوئی تھی جو اس نے سر کے ساتھ ایک تسمے کی مدد سے باندھ رکھی تھی، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ فارغ تھے اور اس نے ہاتھوں میں ایک مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بھی دریا پر جمی ہوئی تھی۔ شاگل کے اس خصوصی ہیلی کاپٹر کی دونوں سائڈوں میں گن شپ ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہے تھے لیکن دریا میں دور دور تک کوئی بند یا کھلی لانچ نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن شاگل اس لیے خاموش تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے دارالحکومت سے روانگی کے وقت لانچ گھارک شہر سے پہلے بتائی گئی تھی، اس لیے اب تک وہ انہیں نہ نظر آ رہی تھی۔ گھارک شہر دارالحکومت سے کافی فاصلے پر تھا۔ ہیلی کاپٹر مسلسل تیز رفتاری سے اڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ شاگل کی جیب میں ایک خصوصی ساخت کا SVS ٹرانسمیٹر موجود تھا جس کے ذریعے وہ کسی فون کے اسی انداز میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹس کے ساتھ بات کر سکتا تھا۔ سر، وہ دریا میں ایک دھبا سا نظر آ رہا ہے، مایا دیوی کی آواز سنائی دی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تم خاموش رہو، تم کیا مجھے اندھا سمجھتی ہو؟ شاگل نے وسیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، او سوری سر، نو سر، مایا دیوی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھی رہو سمجھی ورنہ اٹھا کر نیچے دریا میں پھینکوا دوں گا، شاگل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو مایا دیوی نے اس انداز میں ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے نہ بولنے کی قسم اٹھا لی ہو۔ او یہ لانچ جا رہی ہے، واقعی جا رہی ہے، کیوں مایا دیوی؟ یہ دریا کے درمیان ہی ہے نا؟ شاگل نے کچھ دیر بعد یخلخ بچوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم بحری ہو؟ تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں؟ بولو، شاگل نے یکلخ چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو بولنے سے منع کیا تھا، مایا دیوی نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ میں نے بولنے سے منع کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم میری بات کا جواب ہی نہ دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے چیف آف سیکرٹ سروس کی بات کا جواب نہ دے کر اس عہدے کی کتنی توہین کی ہے، بولو، شاگل نے اور زیادہ وسیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ سوری سر، مایا دیوی نے زچ ہو جانے والے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ لانچ ہے جس میں وہ شیطان سوار ہیں، اب انہیں ہلاک ہو جانا چاہیے، شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر SVS ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کے بٹن آن کر دیا۔ شاگل کالنگ یو، شاگل نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، پائلٹ شرمین
پائلٹ شرمند بول رہا ہوں سر، حکم سر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس سر پائلٹ کاشی رام بول رہا ہوں، حکم سر، لیکن دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ صرف شرمانند جواب دے، وہ سینئر ہے، شاگل نے اور زیادہ اصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، شرمانند کی آواز سنائی دی۔ بند لانچ تمہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، واضح طور پر نظر آ رہی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس میں پاکستان سیکرٹ سروس کا گروپ موجود ہے، سمجھے؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، شرمانند نے جواب دیا۔ اب تم دونوں نے میزائلوں سے اسے اس انداز میں تباہ کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی بچ کر نہ جا سکے۔ اور سنو، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے سے تمہیں ہی ہٹ کر دیں۔ ہر طرح سے محتاط رہنا ہے، شاگل نے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ یس سر، شرمانند کی آواز سنائی دی۔ چلو کرو فائر، اڑا دو اسے، فائر، شاگل نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ اسے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم سائڈ پر لے جاؤ ہیلی کاپٹر، اور خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم گپ شپ ہیلی کاپٹروں کی زد میں آ جاؤ، شاگل نے تیز لہجے میں اپنے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے کہا۔ آپ حکم دیں تو ہم دریا سے ہٹ کر کنارے پر ہو جائیں، پائلٹ نے کہا۔ نہیں، ہم نے لاشیں دیکھنی ہیں، اسی دریا پر ہی رہو، شاگل نے کہا۔ اور پھر یہ چند لمحوں بعد دونوں ہیلی کاپٹر ان سے آگے نکل کر دریا میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی بند لانچ کے اوپر پہنچ کر وہ پہلے دائیں بائیں ہٹے اور پھر تیزی سے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بند لانچ پر جیسے میزائلوں کی بارش سی ہو گئی اور خوفناک دھماکوں سے بند لانچ کے لاکھوں ٹکڑے فضا میں اڑ کر پورے دریا میں گرے اور پھر بہتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گن شپ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں بڑھے اور پھر جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو کراس کیا، دریا میں گولیوں کی جیسے بارش سی ہو گئی۔ دونوں ہیلی کاپٹر اب ایک سرکل میں گھوم کر مسلسل دریا میں مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے دائرے کو کلوز کرتے جا رہے تھے۔ پھر دونوں اوپر کو اٹھ کر واپس پلٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سنائی دی تو شاگل نے جلدی سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ شرمانند پائلٹ بول رہا ہوں سر، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے سر، اب ہمیں واپس جانے کی اجازت ہے سر، شرمانند کی آواز سنائی دی۔ یس، اب تم دونوں جا سکتے ہو، شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں رکھ لیا تو دونوں گن شپ ہیلی کاپٹر تیزی سے مڑے اور واپس چلے گئے۔ دیکھو مایا دیوی، ہمیں اب ان کی لاشیں تلاش کرنی ہے، شاگل نے مایا دیوی سے کہا۔ یس سر، مایا دیوی نے جواب دیا اور پھر ان کا ہیلی کاپٹر اس جگہ پہنچ گیا جہاں گن شپ ہیلی کاپٹر نے بند لانچ کو میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ کر کے وہاں ایک دائرے کی صورت میں فائرنگ کی تھی، اور شاگل کے حکم پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو نیچے لے جا کر فضا میں معلق کر دیا۔ لاش تو لاش سر، یہاں تو گوشت کا ایک ٹکڑا تک نظر نہیں آ رہا، صرف لانچ کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مایا دیوی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جن بھوت تھے جو دریا کے درمیان میں چلتی ہوئی لانچ سے غائب ہو جائیں؟ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تو کیا کوئی آدمی بھی لانچ میں موجود نہ تھا، لانچ خودکار انداز میں چل رہی تھی، ورنہ کوئی نہ کوئی گوشت کا لوتھڑا نظر آ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد مایا دیوی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، خودکار انداز میں وہ کیسے؟ شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر، جدید لانچوں میں خودکار انجن آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہوائی جہازوں میں خودکار انجن ہوتے ہیں جو خود بخود چلتے رہتے ہیں، مایا دیوی نے کہا۔ او، تو ہمیں باقاعدہ ڈاج دیا گیا ہے، ہم ادھر مصروف رکھ کر وہ شیطان سڑک کے راستے سوجام جا رہے ہوں گے۔ لیکن اس پائلٹ کا نام کیا تھا؟ ہاں، راہول، اس نے میرے سامنے بتایا تھا کہ لانچ میں اس سمیت 10 افراد موجود ہیں، پھر وہ خود یا اس کی لاش کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاگل نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ اپنا سر پیٹ رہا ہو۔ سر، کوئی خاص چکر چلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ہیلی کاپٹرز کو آتے دیکھ کر غوطہ خوری کے لباس میں دریا میں چھلانگیں لگا دی ہوں اور ہمارے پہنچنے سے پہلے کنارے پر پہنچ گئے ہوں، مایا دیوی نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ایسے ہی شیطان ہیں، ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ پائلٹ کی طرف کر لیا۔ سنو پائلٹ، گھارک شہر میں ہمارا سب آفس ہے، تم نے دیکھا ہوا ہے، وہاں ہیلی کاپٹر لے چلو، شاگل نے کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ شاگل کے چہرے پر مایوسی کے واضح تاثرات ابھر رہے تھے۔ دریا کے کنارے موجود درختوں کی اوٹ میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر، جوزف کے ساتھ ساتھ جولیا، سالیہ، شاہینہ لارا اور نازیہ سب موجود تھیں۔ ان سب کی نظریں دریا پر جمی ہوئی تھی جہاں بند لانچ تیزی سے تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور قریب ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں کیپٹن راہول بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صفدر آتے ہوئے اسے اٹھا کر ساتھ لے آیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بند لانچ کو شاگل فضا سے ہی میزائل فر کر کے تباہ کر دے گا۔ عمران کیوں نہیں ہمارے ساتھ اترا؟ کہاں ہے وہ؟ اچانک شاہینہ لارا کی قدرے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ آ جائے گا، شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی موجود جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، وہ لانچ کے اندر ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے واپس بلاؤ، اسے واپس بلاؤ، شاہینہ لارا نے اور زیادہ چیختے ہوئے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتی، خبردار، اب اگر تم نے آواز نکالی تو گولی مار دوں گی، جولیا نے اس بار ڈراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مس شاہینہ لارا، آپ خاموش رہیں، عمران سب ترن والا نہیں ہے، صفدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ لانچ سے نہیں اترا، اس نے اپنی جان دے کر ہماری جانیں بچائی ہیں، لیکن میں اسے اس طرح نہیں مرنے دوں گی، میں نہیں مرنے دوں گی، شاہینہ لارا نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ شاہینہ لارا، یہ کیا حماقت ہے، یہ مشن ہے، یہاں موت زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں،
عمران کے لیے یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صالح نے آگے بڑھ کر شاہینہ لارا کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں نے خود عمران کو دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھا ہے۔ اچانک تنویر نے کہا تو شاہینہ لارا تیزی سے تنویر کی طرف مڑ گئی۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ شاہینہ لارا نے تیز لہجے میں کہا، میں جھوٹ نہیں بولا کرتا مس شاہینہ لارا، آئندہ ایسا فکرہ میرے ساتھ مت بولنا، تنویر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔